رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمین آمین۔ اس وقت یہ ہے کہ اصل نماز یہی ہے، یہ سورہ فاتحہ۔ چنانچہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور بہت سی کتابوں میں۔ اور یہ عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبادہ بن صامت سے ہے مرفوعاً کہ حضور نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی۔ اب اس سے ہمارے ہاں ایک بڑا اختلاف پیدا ہوا، وہ نوٹ کر۔ ایک رائے یہ ہے آپ اگر علیحدہ نماز پڑھ رہے تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو ہر رکعت میں خود پڑھنی ہی پڑھنی ہے سورہ فاتحہ۔ جب باجماعت پڑھ رہے ہیں، اب کیا شرط، امام پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ تو کیا مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے؟ اس حدیث میں جو الفاظ کی شدت ہے اس کی بنا پر رجحان یہ ہوتا ہے کہ یقیناً اس صورت میں ہر شخص کو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے کہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، قرات نہیں کی، اس کی کوئی نماز ہی نہیں۔ تو یہ موقف ہے امام شافعی کا، یہی مسلک ہے ہمارے اہل حدیث بھائیوں کا کہ آپ چاہے اکیلے نماز پڑھ رہے ہو، چاہے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو، اور چاہے امام جو ہے وہ جہری رکعت پڑھا رہا ہے اور چاہے سری رکعت پڑھا رہا ہے۔ خاموشی والی رکعت سورہ، آپ کو معلوم ہے کہ نماز جو زور اور عصر کی ہے وہ چاروں رکعتیں جو ہے وہ سری ہے۔ مغرب کے اندر آ کر دو جہری ہیں ایک سری ہے، عشاء میں آ کر دو جہری ہے دو سری ہے، سورہ اور نماز فجر کے اندر دونوں جو ہیں وہ جہری ہے۔ تو چاہے جہری ہو چاہے سری ہو، آپ کو بھی لازماً جو مقتدی ہے اسے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی۔ اب اس کے لیے انہوں نے یہ طریقہ جو ہے تلقین کیا ہے کہ امام تیزی سے نہ پڑھے، رک رک کر پڑھے الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد اتنا وقفہ دے دے کہ جو مقتدی ہے وہ بھی کہہ لے اپنے دل میں یا اب پڑھ لے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو یہ رک رک کر پڑھنا، خاص طور پر اگر آپ کو موقع ہوا ہو کسی اہل حدیث امام کی امامت میں نماز ادا کرنے کا، تو آپ دیکھیں گے کہ بڑا فرق ہے۔ ہمارے جو حنفی امام الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، چار آیتیں جو ہے وہ بھی ایک سانس میں پڑھ جائے گی۔ لیکن یہ کہ عام طور پر جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے، ترتیل کے انداز میں پڑھتے۔ یا پھر دوسری شکل انہوں نے ایک اور کی، یہ آپ سعودی عرب میں جب کبھی نماز پڑھیں گے اور آپ پڑھی ہو آپ نے، تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ امام جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد تو ایک منٹ جو ہے خاموش رہے، تاکہ آپ اب جو مقتدی ہے وہ اس وقفے میں وہ اب سورہ فاتحہ پڑھ لیں، پھر وہ قرات کرے گا، کوئی اور آیات اس نے شامل کرنی ہے تو بعد میں شروع کرے گا، درمیان میں وقفہ ہو۔ لیکن ایک مسلک یہ، اور یہ مسلک جو ہے یہ در حقیقت قرآن مجید کی ایک آیت کے اوپر سورہ اعراف کے آخر میں فرمایا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو توجہ سے اسے سنو، خود خاموش رہو۔ اب یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اس کے بنا پر ایک بات یہ ہے کہ آپ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھے، پڑھا جا رہا ہے سنو، خود خاموش۔ اور اس کے لیے وہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ شکل ایک وفد ایسی ہے، جیسے کسی بڑی شخصیت کے پاس اگر آپ کا کوئی وفد جاتا ہے، 8-10 افراد ہیں، ان میں سپوکس مین ایک ہوتا ہے، وہ بات کرتا ہے، باقی سب لوگ موجود رہتے ہیں، سنتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام جو ہے وہ گویا کہ آپ کا نمائندہ ہے، اب وہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو امام کی قرات ہی آپ کی بھی قرات ہو، گویا کہ اس آیت سے، اس حدیث سے اختلاف نہیں ہے، اس کی تعبیر سے اختلاف ہے کہ امام کا قرات کب لینا در حقیقت مقتدیوں کی طرف سے بھی قرات۔ اس میں جو حنفی مسلک ہے وہ بہت سخت، اور وہ یہ ہے کہ چاہے سری نماز ہو اور چاہے جہری ہو، ہر کسی بھی حالت میں مقتدی جو ہے وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے۔ اب اس میں ذرا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہری رکعت میں تو اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، سری میں تو اس آیت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ مسلک ہے امام شافعی کا، ایک انتہا پر ہے، ہر صورت میں سری ہو یا جاری ہو آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے،
اور امام ابو حنیفہ دوسری انتہا پر ہیں کہ چاہے سری ہو چاہے جاری ہو کسی شکل میں۔ امام مالک کا مسلک ہے درمیان میں، اور میں اس میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا کہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ میں اس پر عمل پیرا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ سحری نماز میں خاموش رہو اور سنو۔ اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا جب بلند آواز سے پڑھ رہا ہے امام تو پوری توجہ، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اپنی پوری توجہ کو اس کے سننے کے اوپر مرکوز کر دو اور خود خاموش۔ سری رکعت میں البتہ، جبکہ وہ بھی خاموشی سے پڑھ رہا ہے آپ بھی۔ بہرحال ان چیزوں میں میں نے اس وقت کوئی بیان کیا ہے تو اس سے جو میرا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ معلوم ہو جائے کہ اس میں کوئی بڑی بنیادی بات نہیں، نہ یہ کہ جو حنفی ہیں وہ اس حدیث کا انکار کرتے ہوں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کیسے وہ انکار کریں گے؟ اور نہ ہی کوئی جو حنبلی ہے یا اہل حدیث ہے وہ قرآن کی اس آیت سے جو ہے وہ اختلاف کر سکتا ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، لیکن یہ ہے کہ اس کے پھر اس سے جو احکام کا استنباط ہے اس میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو اس کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی بہت بڑی اہمیت والی بات ہے۔ جب اللہ سے دعا کی جاتی ہے تو عام طور پر کہتے ہیں اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں سیدھی راہ دکھا، اس کا موجودہ دور کے حوالے سے کیا کانسیپٹ ہے؟ جو کام بھی ہم اللہ کے ساتھ کریں وہ ایک عبادت کا جزو ہے، اور اس میں قابل پیروی ہونی چاہیے حضور کی اور صحابہ۔ یہ صحابہ سے ثابت نہیں، اس میں یہ ہے کہ ذرا بھی ہم ادھر سے ادھر ہو جائیں گے تو خطرے میں پڑ جائیں گے، مشتبہات میں آ جائیں گے۔ تو چیز صحابہ سے ثابت ہے، اس پر اتفاق کیوں نہیں؟ کیا اس پہ کوئی محرومیت تھی کسی شے کی وجہ سے؟ کم رہ گئے کہیں؟ اصل میں ہم جن چیزوں میں جو کوئی بڑھاتے چلے جاتے ہیں اس سے پھر گمراہی کے، اگر شروع میں وہ گمراہی نہیں بھی ہوتی تو گمراہی کا احتمال اور گمراہی کا امکان ہو جاتا ہے۔ تو کیپ آن دی سیف وے، اور سیف وے یہ ہے کہ جو بھی چیز دعا کے ضمن میں جو بھی دعائیں صحابہ کرتے تھے جس طور سے کرتے تھے، حضور کو میں نے یہاں پہ حضور کے ساتھ صحابہ کو ایڈ کر لیے، کیونکہ یہاں تو حضور کو کہنا کہ حضور کے صدقے حضور کے واسطے یہ اے اللہ ہمارا یہ کر دے، تو یہ تو گویا کہ اگر ایسی بات صحیح ہوتی تو صحابہ کرتے، حضور تو نہ کرتے کہ میرے صدقے ہیں تھا میری بات یہ قبول کر لے، لیکن صحابہ تو کرتے نا۔ لیکن یہ کہ یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں، بس یہ دلیل میرے نزدیک اصل ہے۔ اب آپ اس پر اپنی دلیل لائیں، نقلی دلیل کا ایک کو خیال ہے۔ پہلے اصول طے کروا لیجئے، ما انا علیہ واصحابی، تین وہ ہے جو حضور کے طرز عمل سے اور حضور کے صحابہ کے طرز عمل سے ثابت ہو۔ اس اصول کو جتنا پختہ کر لیں گے پھر اس کے حوالے سے بھائی لا ثبوت تھا، بس ٹھیک۔ آگے کی بات، کسی بزرگ کی بات، کسی صوفی کی بات، کسی ولی کی بات، کوئی دلیل نہیں ہے دین میں۔ کسی دلیل، کسی دینی بات، کوئی مزید وضاحت کے لیے کوئی شے ہو یا سائنس کی بات ہو، اس کا کوئی ثبوت حدیث سے ثابت ہونا ضروری نہیں ہے، انہوں سائنس پڑھانے نہیں آئے تھے۔ وہ فلسفے کا مسئلہ ہو، دین کی بات، عقیدے کی بات، عبادت کی بات، اور دعا جو ہے وہ خل عبادت ہے، عبادت کا جوہر ہے۔ اس والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین، آمین۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے، اس کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہمارا یہ تیسرے بار درس آج پایہ تکمیل کو پہنچ رہا ہے۔ اس تقریب کے ہدیے کے طور پر جو کتاب آپ کو دیا گیا ہے اس میں اس مسلسل درس کی مختصر سی تاریخ بھی درج ہے۔
اگرچہ اس سلسلے وار 10 کا آغاز تو مسجد خضرا کمر آباد سے ہو گیا تھا دور 1968 میں، اس اعتبار کو کہا جا سکتا ہے کہ 23 برس ہو گئے اور 23 برس میں اس سلسلے وار 10 کی تکمیل ہوئی، لیکن اس میں چونکہ کچھ ڈپلیکیشن ہوئی، سن 74 میں ہمارا وہ درس مسجد خضرا سمر آباد سے مسجد شہداء مال روڈ پر منتقل ہوا، تو وہاں پر بھی میں نے جہاں اس منتخب نصاب کا بھی دوبارہ درس کیا جو مطالعہ قرآن حکیم اور دعوت ربیع القرآن کی تحریک کے لیے بمنزلہ اساس سے، اور پھر سلسلہ وار درس کا آغاز بھی ابتدا سے دوبارہ اس پہلو سے یہ ساڑھے 17 برس کی داستان ہے، اس لیے کہ یہ سلسلہ درس جو اب تکمیل کو پہنچ رہا ہے یہ وہ ہے کہ جو سن 74 میں مسجد شہداء مال روڈ پہ شروع ہوا تھا۔ قرآن حکیم کی صورتوں کا آخری دورہ جس میں جوڑے ہونے کی نسبت بہت ہی نمایاں اور جن کے لیے ایک نام ہے المعوذتان، ان میں سے ایک صورت کا ہم مطالعہ پچھلے ہفتے کر چکے، لیکن میں نے اس وقت تلاوت ان دونوں صورتوں کی ہے اس لیے کہ جو حضرات گزشتہ ہفتے درس میں موجود نہیں تھے، ایک تو یہ کہ ان کے سامنے ان معوذتان کی دونوں کی مشترک خصوصیات ہیں جو میں بیان کر چکا ہوں، اور کچھ تمہیدی باتیں کہ جو میں عرض کر چکا ہوں گزشتہ درس کے ضمن میں، ان کا بھی مالی اعادہ کر دیا جائے تاکہ وہ حضرات جو گزشتہ درس میں شریک نہیں تھے ان کے علم میں بھی وہ چند بنیادی اور تمہیدی باتیں آ جائیں۔ سب سے پہلے دوسری بحث ہے آذا یعوذ، کسی کی پناہ میں آنا، کسی کی حفاظت میں آنا، کسی سے پناہ طلب کرنا۔ یہ مارکہ جو ہے مختلف ابواب سے قرآن حکیم میں بھی آیا ہے اور ویسے بھی عام استعمال لوگ اس کے مصدر مختلف ابواب سے آتنا۔ آذا یعوذ تلاقی مجرد تھے، اس کے معنی ہے خود پناہ طلب کرنا، خود حفاظت چاہنا، خود کسی کی پناہ میں آنا۔ یہی مفہوم ہوگا باب تفاعل کے تعوذ یا تعوذ، اسی سے ہمارے ہاں مستعمل ہے لفظ تعوذ کے بعد انہوں نے یہ فرمایا، تعوذ کے بعد تلاوت کی، یہی مفہوم ہے باب استفعال سے استعاذہ، جیسے کہ قرآن حکیم میں آیا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، استعاذہ، اس کا مفہوم بھی ہوگا کسی کی پناہ میں آنا، کسی کی پناہ طلب کرنا خود اپنوں، لیکن بعد افعال سے اور باب تفعیل سے اس کا متعدی مفہوم بنتا ہے۔ اعاذ یعیذ، کسی اور کے لیے پناہ طلب کرنا یا کسی کو کسی کی پناہ میں دینا، جیسے کہ حضرت مریم کی والدہ سلام علیہما ان دونوں کا ان کا قول نقل ہوا ہے قرآن حکیم میں سورہ آل عمران میں وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرجیم، کسی کو پناہ میں دینا، اسی سے بعد تفسیر میں تعویذ کا لفظ بنا ہے جو ہمارے ہاں عام بول سال مستعمل ہے تعویذ۔ تعویذ کے معنی بھی ہوں گے کسی کی پناہ میں دینا یا کسی اور کے لیے پناہ طلب کرنا، اسی سے یہ اسم فاعل ہے۔ المعوذتان، دو پناہ طلب کرنے والی صورتیں یا تو وہ صورتیں جو کسی کو کسی کی پناہ میں دیتی ہیں، انسانوں کو اللہ کی پناہ میں دینے والی، جیسے کہ میں نے عرض کیا یہ قرآن حکیم میں جو صورتوں کے مابین نسبت زوجیت ہے جوڑے جوڑوں کی شکل میں ہے، اکثر و بیشتر صورت قرآن حکیم کی، اس کی نمایاں ترین مثال یہی بلکہ یہ کہ سورہ فاتحہ جو پورے قرآن حکیم کے لیے ایک دباتے کے طور پر ہے، مقدمے کے طور پر ہے، خود اپنی جگہ اتنی عظیم صورت ہے کہ اسے خود کہا گیا ہے والقرآن العظیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اور حضور نے فرمایا کہ سبع مثانی بھی یہ سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہے اور قرآن عظیم ہے اپنی جگہ مکمل قرآن۔ اس کے بعد جو 2 صورتیں آتی ہیں سورہ بقرہ سورہ آل عمران، ان کو بھی حضور نے ایک نام دیا ہے لیکن وہ زیادہ مشہور و معروف نہیں، الدہراوان، الدہراوین، دو نہایت تابناک اور نہایت روشن صورتیں سورہ بقرہ سورہ آل عمران، بلکہ ان کے لیے یہ آتا ہے کہ یہ میدان حشر میں غیایتان یا غمامتان کی شکل میں ظاہر ہوں گی، 2 ایسی بدریوں کی شکل میں یا 2 جیسے پرندوں کے جھنڈ جیسے ہوتے ہیں جن سے سایہ ہو جاتا ہے، تو حشر میں ان کا ظہور ہوگا اس صورت میں، اور جن لوگوں کو ان صورتوں سے محبت تھی اور جو تعلق خاطر رکھتے تھے ان کے ساتھ ان پر وہ سایہ کریں گے ڈالے ہیں، تو ابتدا میں بھی الزہراوین اور اختتام پر المعوذتین ہے۔ باقی یہ کہ جوڑے ہونے کی نسبت قرآن حکیم نے بعض مقامات پر بہت نمایاں ہے، بعض مقامات پر صدر خفی ہے، یہاں پر وہ نسبت بہت نو، ایک تو یہ کہ ایک ہی مضمون ہے صاف نظر آ رہا ہے تعوذ تعویذ، پھر یہ کہ اس کو جو تقسیم کیا گیا ہے اس کے اعتبار سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ کوئی الٹ تب تقسیم نہیں ہے بلکہ بڑی حکیمانہ پر یہ ایک مضمون کو مکمل کرنا ہے 2 حصوں میں، اور صحیح طرح تمثیل ہوگی کہ یہ ایک تصویر کے 2 رخ ہیں۔ انسان پر کچھ آفات وہ ہیں جو خارج سے اس پر وارد ہوتی ہیں، اثر انداز ہو، ان سے پناہ طلب کرنے کی تلقین ہے سورۃ الفلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد، اور ایک مصیبت وہ ہے جو خود انسان کے اپنے اندر سے ہو کر اس پر
اثر انداز ہوتی ہے وہ وسوسہ. ظاہر بات ہے کہ وسوسہ جو ہے وہ چاہے شیاطین انس کی طرف سے ہو یا شیاطین جن کی طرف سے ہو، وہ خود انسان کے باطن پر اثر انداز ہوتا ہے. نفس کے اندر جو داعیات موجود ہیں، اس کا اپنے نفس امارہ، اس کی اپنی حیوانی جبلت ہے، اس کے اپنے اینیمل انسٹنکٹ، وہ ہے کہ جو بھڑکتے ہیں، مشتعل ہوتے ہیں، اور اس سے پھر انسان کے دین اور ایمان کو، کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو. تو بہترین حکیمانہ ترتیب کر دی گئی خارج سے اثر انداز ہونے والے خطرات اور مضرات، وہ سورۃ الفلق ہو، اور انسان کے اپنے باطن میں سے ہو کر اس کے دین و ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والی مصیبت، اس سے تعوذ سورۃ الناس. پھر ایک اس نے اپنی ترتیب دی. سورۃ الفلق میں آپ دیکھیں گے کہ مستعاذ بہی، جس کی پناہ طلب کی جا رہی ہے، وہ صرف ایک آیت میں آیا قل اعوذ برب الفلق، جبکہ مستعاذ من ہو اس کے لیے 4 آیتوں. اور شر کے لفظ کی گردان اب شروع ہوئی ہے، من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اس کے برعکس ریسیپروکل نسبت ہے، یہ عکسی ترتیب. سورۃ الناس میں 3 آیتیں ہیں کہ جن میں مستعاذ بہی قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اور مستعاذ منہ صرف ایک ہے. اگرچہ آیات 3 ہے لیکن شرط طلب ایک مرتبہ آیا ہے، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. آخری 2 آیتیں اسی کی تشریح پر مشتمل ہے، ورنہ مستعاذ منہ صرف ایک ہے. مستعاذ بہی اگرچہ ذات باری تعالیٰ اپنی جگہ پر تو اکیلی ہے، تنہا ہے، قل هو اللہ احد، لیکن اس کے ساتھ انسانوں کی 3 نسبتیں نمایت لی گئیں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. اس کے بعد مستعاذ من صرف ایک آیت پر مشتمل یا ایک شر. یہ ہے وہ ریسیپروکل نسبت جو عام طور پر قرآن حکیم کی جو صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہوتی ہیں ان کے مضامین میں بالعموم پائی جاتی. اس کے ضمن میں ایک بہت ہی حسین نکتہ ہے جو امام راضی نے بیان کیا کہ واقعہ یہ ہے کہ انسان پر جو مصائب یا جو شرور اثر انداز ہوتے ہیں خارج، اس کا سارا اثر انسان کے جسم اور جان پر طاہر ہوتا ہے، جبکہ انسان پر جو شیطان کی وسوسہ اندازی کا اثر ہے وہ در حقیقت اس کے دین و ایمان پر ڈاکہ ڈالتا ہے. لہذا مستعاذ بہی جو ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ تعلق کی ضرورت ہے، بہت مضبوط ربط کی تعلق ہے. اس لیے ضرورت ہے اس لیے کہ شیطان کا یہ وسوسہ جو انسان کے دین و ایمان کے لیے خطرہ ہے، اس کے لیے جب پناہ طلب کرنے کی تلقین دی گئی تو قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اس میں یہ تکرار میں جو زور وہ واقعتاً ادھر اشارہ کر رہا ہے کہ یہ ہے اصل جو مصیبت ہے. اور یہی وجہ ہے اور یہ توازن ہے بڑا حسین کہ وہاں 4 کرور اور یہاں ایک شرط، لیکن اس اعتبار سے یہ برابر ہے کہ وہ جتنے مضرتیں ہیں وہ انسان کے جسم و جان پر اسی مصیبت یا تکلیف کی شکل میں اثر انداز ہوتی ہیں، جبکہ یہ مصیبت جو ہے اس کے دین و ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والی ہے، جس سے کہ اس کی ابد کی زندگی جو ہے حیات اخروی اسے خطرہ لاحق ہے. تیسری تمہیدی بات ان صورتوں کے بارے میں زمانہ نزول سے متعلق، اگرچہ سلف میں بھی رائے موجود ہے کہ یہ دونوں صورتیں مکی ہے، اور ہمارے اس دور کے مفسرین میں سے مولانا مودودی صاحب نے بھی اس رائے کو قبول کیا، لیکن اکثر مفسرین کا اس پر اجماع ہے یہ صورتیں مدعو. اور اس کے ضمن میں خاص طور پر ایک صحیح حدیث صحیح مسلم میں جو موجود ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، میرے نزدیک وہ فیصلہ کن ہے، اس لیے کہ ان کا قول یہ موجود ہے کہ جس رات کے صورتیں نازل ہوئی اور حضرت عقبہ بن عامر انصاری یہ ہجرت کے بعد ایمان لائے ہیں، بلکہ غالباً سن 7 میں یہ ایمان لائے، وہی پن جو حضرت ابو ہریرہ کے ایمان لانے کا فن. تو جس رات کی آیات صورتیں نازل ہوئی ہیں اور ایک ہی شب میں نازل ہوئی ہیں بیک وقت بھی، اور یہ بات یہ خاص طور پر جوڑے ہونے کے اعتبار سے قابل غور و قابل توجہ ہے کہ بیک وقت نازل ہوئی لیکن جوڑے کی شکل میں نازل، ان کو ایک جوڑے کی صورت دے کر نازل کیا لے، حالانکہ اس پورے مضمون کو کسی ایک صورت میں بھی جمع کیا جا سکتا. تو صبح کے وقت حضور نے فرمایا حضرت عقبہ بن عامر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کیا تم نے دیکھا آج جو مجھ پر آیات نازل ہوئی ہیں، الفاظ یا نور کے علم ترى آیات انزلت الليلة لم يرى مثلهن، ویسی آیات اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی. اور حضور کا یہ معمول بھی ہمیں ہمارے علم میں کہ اس سے پہلے مختلف آپ کے دعائیں منقول ہیں تعوذ کی، مختلف الفاظ میں آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے مختلف آفات سے، لیکن جب یہ صورتیں نازل ہو گئی تو پھر آپ نے اپنی بقیہ تمام دعاؤں کو ترک کر کے صرف انہی دونوں صورتوں کو اب معمول بہی بنا لیا، انہی کے ذریعے سے تعوذ، اس لیے کہ اب یہ جامع ترین کلمات ہے، لم یرى مثلہن، ان جیسی تو آیات دیکھی ہی نہیں میں. پھر یہ کہ ثانوی طور پر اس کی کو تقویت پہنچاتی ہے یہ بات دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا اجمالاً اس کی روایات صحیحین میں موجود ہیں، بخاری و مسلم دونوں، اگرچہ تفصیلات اس کی ان روایات میں ہے کہ جو دوسری کتابوں میں ہے، جو درجہ دوم کی کتابیں ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تقسیم کے مطابق، لیکن اصولاً یہ بات طے ہے کہ حضور پر لبید ابن عاصم نے جادو کیا، اس جادو کے کچھ اثرات بھی عارضی طور پر آپ پر ظاہر ہوئے،
اور ان صورتوں کی نزول کا یہ بھی ذکر آتا ہے کہ در حقیقت اسی جادو کے اثرات کو دائی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دو صورتیں ہیں جو حضور کو تلقین فرمائی گئی، اس سے بھی اس چیز کو تقویت حاصل ہوتی ہے، یہ صورتیں بڑھ گئی۔ اب آئیے ہم سورۃ الناس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ معوذتین کے بارے میں ایک بات اور نوٹ کر لیجیے، اور یہ میں نے سورہ اخلاق کے درس کے ضمن میں عرض کی تھی کہ ان دونوں کا تعلق ایک جوڑے کی شکل میں یہ دونوں صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اور دونوں کا ایک بڑا معنوی اور گہرا ربط ہے سورہ اخلاق۔ سورہ اخلاق کے ساتھ یہ جڑی ہوئی ہے لفظ الصمد کے حوالے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اور صمد کے لفظ کے اگرچہ بہت سے معنی بیان ہوئے ہیں، مختلف تعبیرات کی گئی ہیں، لیکن جس چیز پر کہ تقریباً اجماع، صمد وہ ہستی ہے جس کی طرف رجوع کیا جائے پناہ کے لیے، مدد کے لیے، جس کی پناہ حاصل کی جائے، جس کی پشت پناہی چاہی جائے، جیسے کہ وہ چٹان کہ اگر جنگ ہو رہی ہو، کہیں مقابلہ ہو، تو جس لشکر کے پیچھے چٹان ہے وہ گویا کہ محفوظ ہے اس کا عقب جو ہے، اور اس اعتبار سے ہمیشہ وہ چٹان کو اپنے پیچھے رکھتا رہے، وہ پہاڑ کے دامن میں آ کر، تاکہ ایک طرف سے خطرہ ہو، طرف سامنے سے، پیچھے سے کوئی خطرہ لاحق نہ ہو، اس چٹان کو بھی صمد کہا جاتا ہے۔ بڑے بڑے سردار جو ہوتے تھے انہیں صمد کہا جاتا ہے، اور یہ لفظ وہ ہے جو قرآن حکیم میں صرف ایک مرتبہ آیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی شان ہے کہ اسی کی پناہ طلب کی جاتا، تمام آفات سماویہ ہو، ارضیہ ہو، خارجی ہو، باطنی ہو، نفسانی ہو، یا یہ کہ مادی ہو، ان سب سے جس ہستی کی پناہ طلب کی جانی چاہیے یا کی جا سکتی ہے، یا جو ہستی کے پناہ دے سکتی ہے، وہ صرف ایک ہے، اور وہ اللہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اس حوالے سے یہ پناہ طلب کرنے کی تلقین اس ذات سے جو صمد ہے اپنی شان میں، اس سے پناہ طلب کرو کن کلمات سے؟ قل اعوذ برب الفلق الی آخر السورہ، قل اعوذ برب الناس الی آخر السورہ۔ تو گویا کہ یہ دونوں صورتیں آپس میں جوڑے ہونے کی حیثیت رکھتی ہیں، اور پھر دونوں کی دونوں منسلک ہیں سورہ اخلاق کے، اور اس کے خاص طور پر لفظ الصمد۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول ہمیں معلوم ہوتا ہے مختلف روایات سے، اور یہ بھی صحیحین کی روایات میں ہے کہ آپ رات کو سونے سے قبل اپنی دونوں ہتھیلیوں کو جوڑ لیتے تھے، اور ان پر یہ تین صورتیں آپ تلاوت کر کے پھونکتے، سورہ اخلاق اور معوذتین، اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو جسم پر پھیر لیتے تھے جہاں جہاں تک بھی وہ ہاتھ رہا، اور یہ آپ کا ایسا مستقل معمول تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے مرض وفات میں، اور جب آپ کی نقاہت بہت بڑھ گئے، پھر یہی عمل حضرت عائشہ کرتی رہی رضی اللہ تعالیٰ، حضور کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر، اور اس پر وہ پڑھ کر تھوکا، اور پھر حضور کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے آس پکڑ کر حضور کا، اور وہ آپ کے پورے جسم پر جیسے آپ کا معمول تھا آپ دیکھ کی، اس میں یہ تینوں صورتیں حضور نے جمع کی، اور بعض روایات میں لفظ بھی آتا ہے معوذات، یہ تینوں مل کر بھی در حقیقت ایک مضمون کی کیونکہ تکمیل کر رہی ہے۔ تو میں نے ایک لفظ جو ہے جو حضرات مستقلاً میرے اس درس میں شریک رہے انہیں معلوم ہے کہ سہ سوروں کی میں نے ایک وہ اصطلاح ہے اس کو عام کیا ہے کہ قرآن حکیم میں بعض جگہوں پر ایسا ہے کہ دو صورتوں جوڑوں کی شکل میں ہے، اور پھر ایک صورت ان کے ساتھ منسلک، وہ ایک گمینے کے طور پر ہے، یا یہ کہ اس سے پہلے وہ آئی ہے اور وہ پریزائٹنگ پوزیشن میں ہے اور جوڑا اس کے ساتھ منسلک ہے، اور اس طریقے سے مطابق مقامات پر قرآن حکیم میں یہ سہ پورے یعنی تین تین صورتوں کے سب گروپ کو بھی لیا۔ یہی معاملہ اس سے پہلے سہ سورے پر قل یا ایھا الکافرون منفرد مزاج کی کیفیت، اور اس کے ساتھ منسلک ہے سورۃ النحل اور سورۃ اللہب، یہ دونوں در حقیقت اس کی پیشن گوئی پر مشتمل ہے کہ فتح آ کر رہے گی، محمد کا مشن کامل ہو کر رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم، کفر کی قوت ٹوٹ کر رہے گی، اور اس کا سب سے بڑا نمایاں چونکہ وہاں پر ابو لہب تھا، اس کے ہاتھ ٹوٹ کر رہے گے، وہ تباہ و برباد ہو کر رہے گا۔ یہ دونوں صورتیں در حقیقت ایک ہی مضمون کے دو پہلوؤں کو بیان کر رہے ہیں، مدد آئے گی اور مشن کی تکمیل ہوگی، اور وہ وقت آئے گا کہ لوگ جوک در دوک اور فوج در فوج اللہ کی دین میں داخل ہو، اسی مضمون کا گویا کہ عکس ہے۔ کفر کی طاقت ٹوٹ کر رہے گی، ابو لہب کے ہاتھ جو ہے برباد ہو کر رہیں گے۔ یہ دونوں صورتیں جڑی ہوئی ہیں کس سے؟ جس میں اعلان برات کیا گیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ تو اس طرح پر قرآن حکیم کی یہ آخری 6 صورتیں دو سہ سوروں کی شکل میں، سورہ کافرون اور ان کے ساتھ جوڑا سورۃ النصر، سورۃ اللہب، سورہ اخلاص اور اس کے ساتھ جوڑا معوذتین، اور اسی سے بات سمجھ میں آئے گی کہ ان دونوں سے سوروں کے جو ابتدائی صورتیں جو پریزائڈنگ پوزیشن میں ہے دونوں سہ سوروں میں، ان کے درمیان بڑا گہرا ربط ہے۔ میں نے مثال بھی دی تھی، آج یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر دو ٹرائنگلز آپ بنائیں اپنے سامنے ہی کاغذ پر، جن میں سے ایک کے اوپر سورہ کافرون اور نیچے کے دونوں زاویے جہاں ہے وہاں سورۃ النصر اور سورۃ اللہب،
اور دوسرے ٹرائنگل کے اوپر سورہ اخلاق اور نیچے سورہ فلق اور سورۃ الناس۔ اب آپ دیکھیں گے کہ یہ دونوں جو ٹاپ پر ہے سورہ کافرون اور سورہ اخلاق، یہ ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گی، ان کا براہ راست ایک رب کو تعلق ہوگا، اور یہی رب کو تعلق ہمارے سامنے آتا ہے حضور کے معمولات میں۔ حجر کی دو سنتوں میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاق یہ آپ کا ایک مستقل معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے طواف کی دو رکعتیں، پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری میں سورۃ اخلاق، معلوم ہوا کہ ان دونوں میں بہت گہرا ربط۔ پھر یہ کہ سورہ اخلاق کو جہاں کہا گیا ثلث قرآن کی، یہ ایک تہائی قرآن کے مساوی ہے، وہاں سورہ کافرون کو فرمایا گیا ربع قرآن، یہ بھی چوتھائی قرآن کے مطابق۔ تو ان دونوں صورتوں کی عظمت اور ان کا جو باہمی قرب اور مناسبت ہے، وہ اس سے سوروں کی ترتیب کو اگر سامنے رکھا جائے تو بہت نمایاں بھائیے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، یہ ہے مستعاذ بہی، جس کے ذریعے سے استعاذہ کیا جا رہا، جس کی پناہ طلب کی جا رہی، یا جس کی پناہ طلب کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ قل کے لفظ کو شامل کیجیے، کہو میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ طلب کرتا ہوں لوگوں کے ضبط، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے الہ اور معبود کی۔ یہ جو سیدھ الفاظ آئے ہیں، اور ہم ان تینوں آیات پر ایک کی وحدت کی حیثیت سے غور کریں گے، اس لیے کہ یہ مستعاذ بہی ہے، جس کی پناہ طلب کی جا رہی، جس کی حفاظت چاہی جا رہی۔ ان میں سب سے پہلے، جیسا کہ میں نے اپنے آخری درس میں عرض بھی کیا تھا، سورہ اخلاق کا جب ہم مطالعہ کر رہے تھے، کہ اگرچہ اس سے پہلے درس کے دوران لفظ اللہ جو ہے، اللہ کا یہ نام بے شمار مرتبہ آیا، لیکن شروع میں اس کی وضاحت کی کہ اللہ کی لغوی بحث، اس کا مادہ کیا ہے، اس کے مفاہیم کیا ہے، یا پھر میں نے سورہ اخلاق میں آ کر ان باتوں کو جگایا ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ لفظ رب کا جہاں تک تعلق ہے، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی سورۃ الناس، حالانکہ یہ لفظ سورۃ الفلق میں بھی آ چکا ہے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ آج میں کہتا ہوں کہ اس لفظ کی بھی لغوی بحث، اور اس میں ایک اشکال ہو، وہ اشکال ہے کہ جس میں میں بھی بہت عرصے تک مبتلا رہا، اس لیے کہ عام طور پر اس لفظ کا ترجمہ کیا جاتا ہے پالن ہار، پروردگار، پرورش کرنے والا، درجہ بدرجہ ترقی دینے والا۔ حالانکہ یہ لفظ جب آتا ہے قرآن مجید میں، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اب یہ ربیانی یہ تربیت سے بنا ہے، باب تفعیل، تربیہ۔ اب یہ کہ یہ مادہ را با با سے ہے یا را با وا سے ہے، اس میں بڑی بحث اور بڑا اشکال مجھے بھی رہا، اس لیے کہ در حقیقت را با با رب، اس کا اصل مفہوم جو سمجھ میں آتا ہے وہ ہے مالک، رب الدار، گھر کا مالک، رب المال، مال والا، جس کی انویسٹمنٹ ہے، مضاربت اگر ہے، ایک شخص جو ہے اس نے انویسٹ کیا وہ رب المال ہے، اور دوسرا شخص جو ہے وہ مضارب ہے، وہ کام کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے۔ تو رب کا لفظ جہاں بھی آتا ہے در حقیقت اپنے اصل مفہوم میں، اس کا مفہوم جو ہے لغوی، مجھے جو اشکال لاحق رہا وہ یہی تھا کہ وہ تو اس کے استعمالات کا اگر ہم جائزہ لیں تو وہ تو مالک ہونے کے مفہوم میں آتا ہے، رب المال، رب الدار، رب البیت۔ اس میں رب کا لفظ، اب جیسے خاص طور پر رب البیت، یہ جو خانہ کعبہ ہے اس کا رب، خانہ کعبہ کی تو کوئی تربیت نہیں، اس کی کوئی پرورش نہیں، اس کا کوئی پالنا پوسنا نہیں، وہاں کو در حقیقت رب کا مطلب مال، جیسے رب المال ہے اسی طرح رب الدار ہے، مال والا، گھر والا، مال کا مالک، رب کا مالک، گھر کا مالک۔ لیکن یہ کہ یہ لفظ جو ہے، اب میں نے اس پر جب مزید غور کیا تو متعدد الفاظ ایسے ہیں کہ جس میں یہ را با با جس طریقے سے ہے، اسی طرح شین قاف کاف شق دال تین چین دس، اس سے جب بعد تفعیل میں مصدر بنتے ہیں، جیسے کہ وہاں پر شق تھے جو شین قاف یا، یہ بھی مادہ ہے، شین قاف یا کا مادہ ہے جس کا مفہوم آتا ہے نامراد ہونا، شقاوت، شقی جو نامراد ہے، ناکام ہے۔ اب جب سورہ طٰہٰ میں لفظ آیا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، آہا ہم نے یہ قرآن آپ پر یہ تو نازل نہیں کیا، وہاں ترجمہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ مشقت میں پڑھیں، حالانکہ مشقت کے لفظ کے لیے مادہ آنا چاہیے شین قاف، وہاں شین قاف جا ہے کشقا، یہ ایک اشکال رہا میرے ذہن میں۔ اسی طریقے سے دکا، دال تین سین اور دکا، یہ دو آیا ہے قد افلح من دساہا وقد خاب من، قد افلح من دکاہا وقد خاب من دساہا، یہاں پر بھی وہ اشکال ہو۔ تو یہ اشکال ہوا امام راضی کی جب تفسیر میں پڑھ رہا تھا سورۃ الشمس کی، تو انہوں نے بعض نحویین کا یہ قول نقل کیا کہ یہ مادے در حقیقت دال تین تین اور دال تین یا، یہ بہت ایک دوسرے کے برابر ہم مانی ہے، بلکہ ایک ہی لفظ کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ یہی اصول اگر ہم اس کا اطلاق کریں را با با اور را با وا پر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں الفاظ بہت قریب ہو، ان کو علیحدہ مادے بھی کہا جا سکتا ہے، ایک مادہ بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ میں نے جب تحقیق کی ہے تو عجیب صورت سامنے آئی کہ لغت کے ایک بہت بڑے امام اور خاص طور پر مفردات القرآن کے مصنف، اتنی عظیم کتاب لکھنے والے امام راضی اصفہانی، انہوں نے را با با کے مادے کے ساتھ اس میں
کے ساتھ صرف ربا یربی کو ایک ہی کہا ہے کہ یہ ربا یربی تربیت، اور را با با یہ در حقیقت ایک ہی مادہ، یہ دو مادے علیحدہ ہی نہیں. جبکہ فؤاد عبد الباقی اس نے جو کتاب لکھی ہے المعجم المفرس لالفاظ القرآن الحکیم، اس نے اس پر بالکل برعکس رب کے ساتھ صرف اربابن، ربیون، ربانیون، ربائب کے لفظ کو جمع کیا ہے. باقی اربا یربی، ربا یربی، ان سب تو وہ ایک علیحدہ جو مادہ ہے اس کے ساتھ لیتے ہیں. اس اعتبار سے ان میں جو قرب ہے، ان میں جو ترادف پیدا ہو گیا ہے، اور دو اتنے عظیم جو ہمارے مفکرین ہیں لغت کے ماہرین، ان میں بھی یہ اختلاف پیدا ہوا، تو اس کی بنا پر یہ سمجھیے کہ یہ رب کا مفہوم جو عام طور پر عام ہو گیا ہے، پالنے والا، پوسنے والا، یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ را با وا اور را با با یہ دونوں بالکل ہم معنی اور ایک دوسرے کے قریب اور مترادف یہ مادے ہیں. اس لیے عام طور پر ترجمہ جب بھی رب کا کیا جائے گا تو پالن ہار، پروردگار، پالنے والا، پوسنے والا. بلکہ یہ کہ امام راغب اصفہانی نے تو کہا یہ ہے کہ را با با ہے ہی تربیہ، اور تربیہ کا مفہوم کیا ہے؟ کسی شے کو حالن فحالن ترقی دینا، درجہ بدرجہ ترقی دیتے ہوئے اس کے نقطۂ عروج تک، اس کے نقطۂ کمال تک پہنچا دینا، یہی لفظ رب کا اصل مفہوم. اس کے بعد آئیے دوسرا لفظ ملک. اس میں بھی نوٹ کیجئے ملکیت، مالکیت، اور اس سے آگے ملکیت، بادشاہت، یہ بھی مادہ تو ایک ہے. یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین بھی ہے اور ملک یوم الدین بھی اس کی پوچھیے قرات میں. مالک اور ملک پہ کوئی فرق نہیں، اس لیے کہ ملکیت ہی پہ سارا معاملہ ہے. جو شے میری ملکیت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس میں حق تصرف رکھتا، جو چاہوں اس کے ساتھ معاملہ کروں. اور یہی حق تصرف ایک اجتماعی سطح پر آ کر بات کا تصور جو ہے اس کو جنم دیتا ہے. بات کا جو ہے جیسے کہ فرعون کا قول نقل ہوا قرآن حکیم میں، الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میرے لیے نہیں؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ جو دریا ہے یا جو لہریں بہ رہی ہیں وہ میرے نظم کے تحت، میرے کنٹرول. آج کی اصطلاح میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس کو چاہوں موگا دوں، جس کو چاہوں نہ دوں. جس کے لیے چاہوں موگا جو ہے اس کے پانی کے لیے میں اس کے میں اضافہ کر دوں، اور جس کے لیے چاہوں اس کے اندر کمی کر دوں. یہ میرا اختیار. تو در حقیقت ملکیت، مالکیت اور ملکیت یہ ایک ہی مادے کی مختلف شکلیں ہیں. اس لیے کہ دو شخص کسی شے کا مالک ہو دو ہستی، وہی در حقیقت اسی بادشاہ ہے. اس کو اس کے اندر اختیار حاصل ہے تصرف کا کہ جس طرح چاہے تصرف ہے. کیا یہاں اس دریوں کا انتظام نہیں کیا تو کھڑے من وہ یہ تو آپ آگے آ جائیے، لاہے یہاں بیٹھ جائے جب تک دریا نہیں آ رہی ہے کہ کھڑے رہنا تو اس میں. تیسرا لفظ جو ہے الہ، اس پر جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے میں سورہ اخلاق کے درس کے ضمن میں تفصیلاً عرض کر چکا ہوں. اب میں چاہتا ہوں کہ ان تینوں الفاظ کے حوالے سے حکمت قرآنی کا جو ایک بہت بڑا خزانہ ہے اور قیمتی موتی ہے اس کی طرف ہم توجہ کریں. ان تینوں الفاظ میں جو نسبت ہے رب اور ربوبیت، ملک اور ملکیت، اور پھر اس کے ساتھ الہ، اگر اس کا آپ جائزہ لیں گے تو انسان کے ذہنی ارتقاء کے یہ تین منزلیں ہیں کہ جن کی نشاندہی ان تین الفاظ کے ذریعے سے ہوتی. بچپن میں جبکہ ابھی انسان کو، بچے کو کسی اور شے کا احساس نہیں سوائے اس کے کہ اس کی احتیاجات، بھوک لگتی ہے، اس کی کوئی اور ضرورت ہے جو پوری ہونی چاہیے، یا اس سے آگے بڑھ کر کچھ حفاظت ہے جو اسے درکار، جو مطلوب، اور اس کا یہ تصور اس سے آگے دنیا سے اسے کوئی سروکار نہیں. اس کی ساری بحث اسی سے، بھوک لگی ہے، دودھ ملنا چاہیے، اور وہ بھی اس کا ساز و سامان فراہم کر دے، وہی اس کا منعم ہے، وہی محسن ہے. لہذا یہ ربوبیت کا سارا تصور بچپن میں جو والدین کی ذات کے ساتھ منسلک ہے، والدین کے ساتھ اس کا بچے کا دینی ربط رشتہ ہوتا ہے. اس لیے کہ اسے اس سے زیادہ اس دنیا سے ابھی کوئی اور سروکار ہے ہی. اسے تو اپنی احتیاج، اپنی ضروریات، جو بھی زندگی کے بنیادی لوازمات ہیں، بس اس کے اپنے اندر سے ایک تقاضا ابھرتا ہے، اور جو بھی اس تقاضے کو پورا کر دے وہ اس کا منعم ہے، وہی اس کا محسن ہے، اور وہ کہا جا سکتا ہے نفی اعتبار تو اس کا رب ہے. اس سے ذرا آگے انسانی شعور ترقی کرتا ہے. آپ خود جائزہ لیں گے اور اپنے ماضی میں جھانکیں گے تو نظر آئے گا کہ پھر ایک ملکیت کا تصور پیدا ہو. طرح کا بچہ بڑا ہو جائے، یہ میرا کھلونا ہے، یا میرا کھلونا ہے، کسی اور کو ہاتھ لگانے کا حاصل ہوں، میں دوں تو ٹھیک ہے، مجھے اختیار ہے کہ میں دوں، اس کھلونوں سے کسی اور کو کھیلنے کی اجازت دوں تو صحیح ہے، لیکن میری مرضی کے بغیر وہ جس کھلونوں کا ہاتھ لے لا سکتا. یہاں سے اب وہ ملکیت اس سے آگے بڑھے گی تو وہ گھر کی ملکیت بھی ہے، اور بھی جو بھی انسان کے اندر، اور ملکیت کے ساتھ اس کے اندر تصرف کا اختیار مطلق، جو میں چاہوں میں اس کے ساتھ کر سکتا ہوں، جس کو چاہوں دوں اور جس کو چاہوں گا دوں کہ وہ اس کے نتیجے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ جب انسان کا شعور پختہ ہوتا ہے، نفسیاتی پختگی، میں ایک کو وہ جسمانی پختگی اور جسمانی بلوغت سے زیادہ کر کے کہہ رہا ہوں. جسمانی بلوغت تو ہو جاتی ہے انسان کی 14-15 سال پر، لیکن نفسیات کی بلوغت، اب اس کے اندر ایک اور تقاضا ابھرتا، اور وہ تقاضا یہ ہے کوئی محبوب ہو، کوئی مطلوب ہو، کوئی مقصود ہو، کوئی لقب العل ہو، کوئی آدرش ہو. کسی شے کے لیے جیوں، کسی شے کے لیے مرو. زندگی محض زندہ
زندہ رہنے کے لیے نہیں، زندگی برائے زندگی نہیں، بلکہ زندگی کسی نسب العین کے لیے ہو، زندگی کسی مخطوط کے لیے ہو، مطلوب کے لیے۔ یہ ہے در حقیقت انسان کی فطرت کی پیاس، جبکہ انسان کا شعور اور اس کی اپنی اندر کی نفسیانی کیفیت، نفسیاتی کیفیت جب بلوغ کو پہنچتی ہے تو ایک محبوب، یا اسی کے لیے ایک لفظ اور استعمال کیجئے، ایک زمانے میں ایک عربی نظم پڑھی تھی بڑی پیاری، اب تک اس کا نقش ہے، اور وہ یہ کہ فتش لقلب کان رفیق، اپنے لیے کوئی ساتھی تلاش کرو۔ انسان کے اندر ایک جذبہ ابھرتا، اگرچہ یہ کہ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو آخری الفاظ آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں آپ کے انتقال سے کہ عین وقت، ان میں بھی یہی لفظ آیا ہے، اللہم فی الرفیق الاعلیٰ، رفیق اعلیٰ، بس اب اسی کی طرف مراجعت ہے، اب تو پروردگار تیرا ہی قرب درکار ہو، بس وہی، اب یعنی گویا کہ دنیا سے، جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ انبیاء کو ایک اختیار دیا جاتا، جب موت کا وقت آتا ہے ان کا اس دنیا سے نقل مکانی کا، تو وہ انہیں ایک اختیار دیا جاتا ہے، چاہے تو ابھی اور رہے اور چاہے تو آپ براجت اختیار کریں، کا مشن مکمل ہوا، آپ کی بات جس حد تک مطلوب کی ہو چکی ہے، اب آپ چاہے تو رہیے مزید اور چاہے تو واپس تشریف لے آئیے۔ اس وقت کی در حقیقت اسی کا جواب ہے اللہم فی الرفیق الاعلیٰ۔ تو یہ رفیق جو ہے فتش لقلب کان رفیق وتجول وحدۃ فی القفار کمسافر یبغی الدیار لکنہ فقد السبیل افما لقلبک من مسیرک من دلیل۔ کوئی محبوب، کوئی جسے وہ چاہے، جس سے محبت کرے، جس کے لیے ایثار کرے، جس کے لیے قربانی کرے، جس کے لیے جیے، جس کے لیے مرے، یہ در حقیقت فطرت انسانی کی پکار، اسی کے لیے الفاظ استعمال ہوں گے، آدرش، نصب العین۔ جو انسان اللہ تک نہیں پہنچ پاتے وہ کوئی وطن کو اپنا آدرش بناتا ہے، نصب العین بناتا، وطن کے لیے جیتا ہے، وطن کے لیے بڑھتا ہے، کوئی کسی نظریے کو، کسی تصور کو، ایک تصور کے حسن مبہم پر ساری حقیقت اتاری جاتی ہے، کوئی تصور ہے، کوئی عزم ہے، لوگوں نے اشتراکیت کے لیے جانیں دی ہے، لوگوں نے اپنے وطن پر جانوں کو قربان کیا، لوگوں نے کسی اور شے کی عظمت کے لیے سب کچھ کر دیا۔ یہ در حقیقت انسان کی فطرت کی وہ پکار ہے کہ کوئی محبوب، کوئی مطلوب، کوئی مقصود، کوئی نصب العین، کوئی آدر، یہ تین اگر تیگن آپ کے سامنے رہے انسان کی نفسیاتی، ذہنی، فکری ارتقاء، یہ سب سے پہلی منزل ہے میری ضروریات، مجھے کھانے کو چاہیے، مجھے پینے کو چاہیے، مجھے رہنے کو چاہیے، مجھے کسی کی حفاظت چاہیے، مجھے کسی کی مدد اور وسعت کی ضرورت ہے، کوئی روزی رساں، کوئی مشکل کشا، کوئی پشت پناہ، کوئی حمایتی، یہ ہے سب سے پہلا۔ اس کے بعد دوسری سٹیج ہے ملکیت، جسے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر یوں تعبیر کیا گیا ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم۔ اب یہ جو فخر کا مرحلہ آتا ہے، میں، میری جائیداد، میرے اموال، میری اولاد، تکاثر فی الاموال والاولاد، یہ سارا معاملہ وہ ہے جس میں میری ملکیت، میرا ساز و سامان، میرا اختیار، یہ ملکیت، ملکیت، یہ دوسرا تصور، ملکیت۔ اور تیسرا جو ہے کوئی آدرش، کوئی نصب العین، کوئی محبوب، کوئی مطلوب، بالکل اسی ترتیب سے یہ تین الفاظ آئے ہیں۔ اصل میں انسان کے عقل کی پختگی، یہ تو میں نے انسان کی نفسیاتی ارتقاء کے مراحل بیان کیے، عقل کی پختگی کیا؟ انسان پہچان لے کہ اگر کہ میری ضروریات زندگی بے شمار سلسلوں سے ہو کر آ رہی، سورج کی تمادت بھی ہے جس سے فصلیں پکتی ہیں، یہ ہوائیں چلتی ہیں، بارشیں برستی ہیں، پانی ہے اس کے بغیر کوئی سوال ہی نہیں، بارش نہ برسے تو فصل نہیں ہوگی، فصل نہیں ہوگی تو کھانے کو نہیں ملے گا، یہ سارا سلسلہ اسباب اپنی جگہ پر ہے، لیکن عقل ایک ہی سلام میں پھر پہنچتی ہے مرتب الاسباب پر کہ یہ سارا سلسلہ اسباب کسی ایک ہستی کی گرفت میں ہے۔ رب وہی، والدین کی ربوبیت کا تصور جو بالکل بچپن میں ہوتا ہے آغاز میں، اس سے ابھر کر پھر یہ تصور جب آتا ہے رب الناس، کل کائنات کا، بلکہ یہ کہ اب سورہ فاتحہ کی پہلی آیت سامنے لائیے، الحمدللہ رب العالمین، اور ہر جگہ آپ نوٹ کریں گے قرآن حکیم میں کہ ہر جگہ پر یہ رب کا لفظ ہے، یہ سب سے پہلے لایا گیا۔ سورہ بقرہ کی جو تیسرے رکوع کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو بندگی کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، بلکہ پہلی آیات جو نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اس لیے کہ در حقیقت ربوبیت ہی کا تصور ذہن انسانی کے اندر سب سے پہلے آنے والا تصور ہے، بالکل ایج طفولیت میں اپنی احتیاط کا تصور، اپنی ضرورتوں کا تصور، لیکن یہ کہ عقل جو ہے اس تمام سلسلہ اسباب کو تو سائنس نے کھنگالا، ہمیں معلوم ہے کہ کس طریقے سے سورج کی تمازت سے بخارات جاتے ہیں اور وہ بارش بنتے ہیں، پھر وہ زمین پر آتے ہیں، ہوائیں چلتی ہے، کہاں سے کہاں بادلوں کو لے جاتی ہے، پھر یہ کہ پتلیں جب ابھرتی ہے تو پکتی ہے سورج کی تمازت سے، یہ سب کچھ معلوم، لیکن جسے اس سے اگلی بات بھی معلوم ہو گئی کہ یہ پورا سلسلہ اسباب اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ گویا کہ اس نتیجے پر پہنچا
کہ رب الناس اور رب العالمین وہی ہے اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ اسی طرح یہ میری میز اور یہ میری کرسی اور یہ میرا کھلونا اور یہ میرا مکان اور میرا سامان اور میرا ملک، میرا قبیلہ، میری قوم، میرا اختیار، میری حکومت، الیس لی ملک مصر، یہ سب کچھ ہے، لیکن یہ کہ انسان کے عقل کی رکھائی جو ہے اگر ہو جائے حقیقت تک تو ملک الناس، بادشاہ حقیقی اللہ، یہ جس کے پاس بھی کوئی اختیار ہے وہ صرف ظاہری ہے۔ کیا کو ہم کہیں گے ظاہری ہے؟ جب ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، بظاہر مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ اس وقت گن لے کر میرے سامنے کھڑا ہے، نشانہ بھی لے لیا ہے، میری جان گویا کہ اس کے قبضے قدرت پہ آ گئی، ذرا سی انگلی کی حرکت جو ہے اس سے میری جان یہ لے لے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر بھی انسان جب کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا مؤثر فی الحقیقت الا اللہ، لا فاعل فی الحقیقت الا اللہ، تو معلوم ہوا کہ اختیار مطلق وہ اللہ کا ہے۔ تمام اسباب مادی جمع ہو جائیں تب بھی اختیار ان اسباب میں اس کا نہیں ہے کہ نتیجہ ضرور نکال دو، الا باذن اللہ، مگر اللہ کا اگر اذن ہو تو نتیجہ نکلے گی، اللہ کا اذن نہیں ہے تو نتیجہ نکلے گی۔ اس لیے کہ بادشاہ حقیقی صرف اللہ، اختیار حقیقی صرف اللہ، اختیار مطلق صرف اللہ۔ اسی تصور سے در حقیقت وہ جو ہمارے ہاں الحمدللہ کے آج کل تو بہت سے لوگ یہاں ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو قرارداد مقاصد کو ہوپ قرار دیں۔ الطاف گوہر صاحب کا جو مضمون شائع ہو رہا ہے مسلم میں سلسلے وار، اس کی پہلی قسط میں انہوں نے قرارداد مقاصد کو ایک ہوپ قرار دیا، ایک فراڈ قرار، لیکن واقعہ یہ ہے کہ وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس صدی کے بڑے عظیم واقعات میں سے ایک واقعہ ہے کہ اس 20ویں صدی کے نصف کے قریب ایک پوری قوم 10 کروڑ کے اس وقت بھی ہم تھے، پاکستان 2 حصوں پر مشتمل تھا، اس وقت بھی ہماری آبادی 10 کروڑ سے متجاوز تھی، اگرچہ آج اتنے عرصے کے بعد صرف یہ نصف حصہ جو ہے بلکہ نصف سے کم تر حصہ بھی 10 کروڑ سے آگے بڑھ گیا، لیکن اس وقت بھی پورا پاکستان 10 کروڑ سے زائد آبادی پر مشتمل۔ اتنی بڑی ایک قوم نے اس بات کا اقرار کیا کہ بادشاہ حقیقی اللہ، ملک، شہنشاہ، الملک القدوس صرف اللہ، اور جو بھی اختیار ہمارے پاس ہے وہ ڈیلیگیٹڈ ہے، وہ عطا کردہ ہے، ہمارا ذاتی نہیں ہے، اور ہم اختیار کو استعمال کرنے کے مجال ہیں صرف پوچھی کی طے کردہ حدود کے اندر۔ کسی قوم کی کانسٹیٹیوشنل اسمبلی جو اس کی گویا کہ یوں سمجھیے کہ اجتماعی زبان ہو، اس زبان سے الفاظ کا نکلنا یہ وہی کہ کلمہ لا الہ الا اللہ، اور وہی ہے در حقیقت یہ دوسرا تصور کہ جو یہاں دیا گیا وہ رب الناس بھی ہے اور ملک الناس، پاک۔ اسی لفظ کے حوالے سے ہمارے دین کا وہ تصور مستثب ہوتا ہے، یہ مذہب نہیں دین ہے، اس میں علیحدہ نہیں ہے معاملہ حکومت کا اور سیاست کا اور نظام کا، یہ صرف عبادات اور پوجا پاٹ کا اور صرف چند رسومات کا مجموعہ نہیں ہے کہ عقائد اور رسومات کو، بلکہ یہ کہ اس کا ایک سیاسی نظام تھے، اسی سیاسی نظام کے لیے عنوان خلافت، انسان کے لیے خلافت ہے، حاکمیت نہیں، انسان کے لیے امانت ہے، ملکیت نہیں ہے، اور میں نے ان دونوں الفاظ کو دو دیا تھا لغوی بحث میں، ملکیت اور ملکیت، حاکمیت اور ملکیت یہ دونوں لازم و ملزوم ہے، مادہ ایک ہی، مالک یوم الدین بھی ہے، ملک یوم الدین بھی ہے، تو در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی مالک حقیقی ہے، اللہ تعالیٰ ہی حاکم حقیقی ہے، ملک الناس وہ لوگوں کا بادشاہ ہے، مالک حقیقی بھی ملک حقیقی بھی، یعنی انسانوں کے لیے حاکمیت نہیں خلافت ہے، انسانوں کے لیے ملکیت نہیں امانت، ای امانت چند روزہ دس دماغ در حقیقت مالک ہر شے خدا۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہم ملکیت کے اس فریب کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ جو ہلدی کی گانٹھ مل گئی ہے اور اسے لے کر ہم سمجھتے ہیں کہ پنساری بن گئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں میری شے اور میری ملکیت اور میری جائیداد اور میرا مکان اور میرا محل اور میری یہ اور میری وہ، یہ سوائے ایک فریب پکچ میں ای امانت چند روزہ جس ماس در حقیقت مالک ہر شے خدا، اور سروری زیبا فقط کچھ داتے ہوئے ہم تا کو ہے حکمراں ہے وہی باقی مطالعہ۔ یہ دوسرا لفظ ہوا ملک الناس، آیا ہے وہ لفظ جس پر تفصیلی بحث میں کر چکا ہوں سورہ اخلاق کے درس میں، الہ الناس، مطلوب حقیقی وہی، معبود حقیقی وہی، محبوب حقیقی وہی، مقصود اصلی وہی، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، جینا ہے تو اس کے لیے، مرنا ہے تو اس کے لیے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جیسے کہ انسان حقیقت میں وہی انسان کہلانے کا مستحق ہے جس کا کوئی نسب العین ہے، جس کا کوئی آدرش ہے، جس کا زندگی میں کوئی مقصد ہے، جو محض زندگی کے لیے جینے کے لیے نہیں جی رہا بلکہ کسی مقصد کے لیے نسب العین کے لیے جی رہا ہے، اور وہ نسب العین وہ حقیقت میں جب انسان کی عقل اگر وہ پختگی کو پہنچ گئی ہو تو وہ پہچان دے گا کہ مطلوب حقیقی، محبوب حقیقی سوائے اللہ کے کوئی، یہ ہے آخری منزل انسانی فکر کے ارتقاء کی، لہذا یہاں اس ترتیب سے لائے قل اعوذ برب الناس، اللہ اقبال نے اسی فکر کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے، یا ذات کمنداور ہمت مردانہ،
یہ کیا اصل میں الفاظ ایسے ہے جس سے ذرا آدمی چونک بھی جاتا ہے بات کیا کہی جا رہی۔ آپ کو معلوم ہے کہ کمند جو ہے وہ استعمال کی جاتی تھی خطی کے اوپر چڑھنے کی۔ انسان پہلے اپنے زور بازو سے کمند کو پھینکتا تھا اوپر، جتنی اونچائی پر جا کر وہ کمند اٹک جائے گی اتنا ہی انسان اب اس کے سہارے سے جا سکتا ہے۔ اگر وہ 20 فٹ تک گئی ہے تو آپ 20 فٹ تک ہی جا سکتے، آگے تو نہیں جا سکتے۔ اگر آپ نے 40 فٹ تک پہنچا لی ہے تو اب 40 فٹ تک پہنچ جائے گی۔ تو پہلے کمند پھینکیے بلند، اور اس کے بعد آپ اس بلندی تک خود پہنچیں گے۔ یہ جو سورہ حج کے اندر فرمایا گیا ضعف الطالب والمطلوب، اگر مطلوب گھٹیا ہے تو طالب بھی گھٹیا ہی رہے گا۔ آدرش ہے تو انسانی شخصیت پست رہے گی۔ نصب العین جو ہے وہ بہت ہی نیچے ہے، لو ہے، تو انسانی شخصیت بھی بہت نچلی سطح پر رہے گی۔ آدرش بلند ہے، نصب العین بلند ہے، آپ کا مقصود و مطلوب بلند ہے، تو اب آپ کی اپنی شخصیت کو ترقی حاصل ہوگا اس کے حوالے سے۔ اسی کو کہا گیا ضعف الطالب والمطلوب، اگر مطلوب کمزور ہے تو طالب بھی کمزور، مطلوب پست ہے تو طالب بھی پست۔ کسی نے وطن کو بنایا، کسی نے قوم کو بنایا، کسی نے اولاد کو بنایا۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو صرف اولاد کے لیے جیتے، اپنی توانائیاں انویسٹ کر دیتے ہیں صرف اولاد کو، ان کا مقصود و مطلوب اولاد، تو کسی وقت کوئی بلند نصب العین نہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو صرف اپنی ذات، اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا فرقہ، اپنی ہی حریم ذات کے گرد طواف کرتا رہتا ہے انسان، اپنی ہی خود غرضیاں اور اپنے ہی مفادات اور اپنے ہی لیے کوئی شہرت، اپنے ہی لیے کوئی وجاہت، یہی ان کا مطلوب و مقصود بن جاتا ہے۔ بہرحال پست نصب العین ہوگا، آپ کی اپنی شخصیت بھی پست رہے گی۔ اعلیٰ اور بلند نصب العین ہوگا، آپ کی اپنی شخصیت کو ترقی حاصل ہوگا۔ تو در حقیقت عقل کی پختگی کیا ہے؟ پھر میں نوٹ کر دوبارہ دہرا رہا ہوں اپنی بات کو۔ ایک ہے انسان کا ذہنی اور نفسیاتی ارتقاء۔ ابتدائی تصور احتیاجات اور ضرورتیں، اس کے بعد تصور ملکیت، ملکیت، اختیار، اور اس سے اوپر مقصود، مطلوب، محبوب، اور انسان کے فکر کی پختگی، انسان کی عقل کی جو رسائی ہونی چاہیے حقیقت کبریٰ کا، اس کا مظہر کیا ہے؟ وہی ایک ذات، وہی ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، وہی ہے رب، وہی ہے ملک، اور وہی ہے الہ۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ یہ تو ہوا مستعاذ بہی۔ اب آئیے مستعاذ منک۔ ایک بات اور نوٹ کرا دوں، یہ جو سورہ ہے، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورۃ اللہ، ان میں آپ نے یہ بات دیکھی ہوگی کہ سورہ اخلاص کی بھی اس کی عظمت کا اصل راز پہلی 2 آیات میں، بقیہ 2 آیات میں جو مضامین آئے ہیں وہ آپ کو قرآن مجید میں تکرار کو تک کریں گے۔ لم یلد ولم یولد، لم یتخذ ولدا، یہ آپ کی پورے بنی اسرائیل میں مل جائے گا۔ اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ جنا گیا، نہ اس نے جنا۔ یہ مضمون قرآن مجید میں تکرار یاد آیا۔ لم یکن لہ کفوا احد، لیس کمثلہ شیء، اس کی سی مثال کسی کوئی اور شے ہے ہی نہیں، وہی بات ہے۔ باقی یہ کہ بار بار جو آتا ہے قرآن مجید میں، یہاں تک کہ ہم توحید کی صفات کو وافق کرتے ہوں، وہ وہی مضمون ہے، لم یکن لہ کفوا احد۔ البتہ ابتدائی 2 آیات جو ہے قل هو اللہ احد، اس لیے کہ یہ لفظ ایک صفت کے طور پر قرآن مجید میں ویسے بھی عربی زبان میں اس کا استعمال ہے ہی نہیں۔ عام طور پر اس کا استعمال ہوتا ہے نفی میں، کوئی نہیں، کر میں کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ لا یشرک فی حکمہ احد، اللہ اپنے حکم میں، اپنے اختیار میں کسی کو شریک نہیں کرتا، صرف نفی کے لیے۔ مثبت طور پر ایک صفت کے طور پر یہ عربی زبان میں مستعمل نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ خود قرآن حکیم میں بھی صرف اسی مقام پر آیا ہے، قل هو اللہ احد، اور اللہ الصمد، یہ تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ الصمد کا لفظ تو قرآن مجید میں آیا ہی صرف ایک بار۔ ان دونوں میں اصل عظمت کا راز یہاں ہے سورہ اخلاص کا، اور وہ میں تفصیل سے سورہ اخلاص کے ضمن میں عرض کر چکا ہوں۔ اس طرح سورہ فلق میں پہلی 2 آیتیں ہی ہے اصل میں اس کی عظمت والی، بات یہ کہ بقیہ تینوں آیتیں من شر ما خلق کی شرح، اس لیے کہ اور 2 بھی کچھ ہے، کوئی حقت کرنے والا ہے، کوئی رات کی تاریکی کے اندر نقصان پہنچانے والا ہے، کوئی کسی اور اعتبار سے نقصان پہنچانے والا ہے۔ من شر ما خلق پوری ہو چکی، بقیہ تینوں آیات کے اندر اس کی شرح، من شر النفاثات و من شر غاسق و من شر حاسد۔ اصل میں تو قل اعوذ برب الفلق، اور اس لفظ فرق کے حوالے سے پچھلی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں کہ آج تک سائنس جہاں پہنچی ہے، دی بگ بینگ، یہ فلق کے لفظ کے اندر وہ پورا تصور موجود، ایک دھماکہ ہوا۔ اب تک تو یہ تصور رہا ہے، نیوٹونین جو فزکس تھی اس کا تو تصور یہ تھا کہ یہ کائنات ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے اور ہمیشہ چلتی جائے گی، لیکن یہ کہ آج تقریباً اجماع ہے، موت ریسنٹلی اس موقع سے، وہ تو یہ ہے کہ نہیں، ایک وقت میں شروع ہوئی ہے، ایک دھماکے کی صورت میں شروع ہوئی۔ وہ دھماکہ کا جو لفظ ہے دی بگ بینگ، واقعہ یہ ہے کہ فلق کا مطلب یہ پھٹ، کسی شے کا پھٹنا، ایکسپلوژن، اس ایکسپلوژن کے نتیجے میں وہ شے وجود میں آئی جس کا ماس 0 تھا، لیکن جس میں انرجی انفائنائٹ تھی، میں پناہ انرجی کا پیک کہ یہ انرجی پیک، لیکن ماس 0۔
پھر اسی کی ایکسپینشن شروع ہوئی ہے، کول ڈاؤن تب میں شروع کیا ہے، اور وہ سارے نظریات ہیں آج کے جو اگر سے کہا تو جائزہ کہ ابھی یہ نظریہ بگ بینگ تھیوری، لیکن اس وقت تک دنیا طبیعیات کے اندر اسے تقریباً ایکسیپٹڈ ٹیک کی حیثیت حاصل ہوئی، اس لیے کہ اس کے جو تقاضے تھے ان کو مختلف طریقوں سے ویریفائی کیا جا چکا۔ اس حوالے سے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ان میں جو قرب ہے فلق و بگ بینگ اور اسی کا ظہور ہے، یہ کل کائنات، کل یونیورس، دی ایکسپینڈنگ یونیورس ابھی یہ پھیل رہی، اور اسی میں اگلا مرحلہ یہ بھی آ گیا ہے کہ جیسے یہ پھیل رہی ہے ایک وقت آئے گا کہ پھر یہ سکڑنی شروع ہو جائے گی، اور بلیک ہولز کا جو کانسیپٹ ہے، نہ معلوم کتنی گلیکسیز اس طریقے سے ختم ہوتی تھی کہ وہ پہلے پھیل کے رہیں، پھر سکڑنا شروع کیا، اور پھر ایک زیرو ہو کر بلیک ہول کی شکل سے آ سکتے بڑے بڑے سٹار جو ہمارے سورج سے لاکھوں گنا بڑے حجم میں، اور وہ زیرو ہو کر پھر وہ بلیک ہول کی شکل اختیار کر سکتے۔ اسی طریقے سے یہ بات آج سمجھ میں آ رہی ہے کہ جیسے بگ بینگ سے یہ شروع ہوئی تھی، زیرو مارک لیکن انرجی بے پناہ، اسی طریقے سے یہ بساط لپیٹی بھی جا سکتی ہے، اور قرآن مجید کے الفاظ اس قدر خوبصورت ہیں، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن کہ ہم اس آسمانوں کو اس طریقے سے لپیٹ لیں گے جیسے کہ تم کتابوں کے کچھ اسکرول ہوتے تھے کسی زمانے میں، انہیں لپیٹ لیا جاتا۔ چنانچہ یہی تصور ہے کہ یہ جو ایکسپینشن ہو رہی ہے ایک اسپائرل کی فارم میں، جیسے کہ مرتا جا رہا ہے دائرہ، پھر جب واپسی